بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 140 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مقصد انسان اور اس کے خالق و مالک کے درمیان نسبت کا بیان پڑھیں گے۔ مراعات القرآن الکریم للحسن الاجمالی المشترک، ولما اراد الخلاق جلت قدرته ان يخاطب الانسان المخلوق من قبضة التين نظر الى ذلك الحسن الاجمالی والجمال المشترک فحسبه، ولم ينظر الى قوالب مستحسنة عند قوم دون قوم، وحينما شاء مالك الملك ان يتكلم على منهج الآدميين لاحظ ذلك الأصل البسيط والسر المشترك، ولم يراعي هذا القوانين المتغيرة بتغيير الأدوار والأطوار۔ ومبنى التمسك بالقوانين الاصطلاحية هو العجز والجهل، وتحصيل تلك الحسن الإجمالي والجمال الفني بدون توسط تلك القواعد بحيث لا يتغير البيان في البهاد والأنجاد ولا يضيع الكلام في السهول والجيال، معجز ومفحم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضرت خلاق جل شانہ نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسان سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، جو کہ ایک مشت خاک ہے، من قبضۃ تین، جو کہ ایک مشت خاک ہے، نظر الی ذالک، تو اس اجمالی حسن پر نظر فرمائی یا رعایت فرمائی، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قَوَالِبَ مُسْتَحْسَنَةٍ عِنْدَ قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ، اور ان قوانین پر جو کسی ایک قوم کے نزدیک پسندیدہ ہیں، نہ کہ دوسری قوم کی نظر میں ان قوانین پر نظر نہیں فرمائی۔ وَحِينَمَا شَاءَ مالک الملک ان يتکلم علی منہج الآدمیین، اور جب مالک الملک نے انسانوں کے طرز پر گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو لاحظ ذلك الاصل البسيط والسر المشترک، تو اسی عام اصول کی رعایت فرمائی، نہ کہ ان اصولوں کی جو زمانوں اور احوال کی تبدیلی سے بدلتے رہتے ہیں۔ وَلَمْ يَرَى هَذِهِ الْقَوَانِينَ الْمُتَغَيِّرَةَ بِتَغْيِيرِ الْأَدْوَارِ وَالْأَطْوَارِ، جو احوال اور ازواق کی تبدیلی سے بدلتے رہتے ہیں۔ ومبنى التمسك بالقوانین الاصطلاحیہ هو العجز والجہل، اور ان اصول کی پابندی کا سبب جن کی اصطلاح مقرر کر لی گئی ہے عجز اور جہل ہے۔ وتحصیل تلك الحسن الاجمال والجمال الفنی، اور حسن اجمالی کو ان قوانین کے بغیر حاصل کرنا اس طرح کے بلندیوں اور پستیوں میں بیان کا کوئی حصہ فوت نہ ہوا ہو، بحیث لا يتغیر البیان فی البہاد والانجاد ولا یضیع الکلام فی السہول والجبال، اور نہ کلام ہر نرم اور سنگلاخ زمین میں ضائع نہ ہو جائے، اور کلام لا یضیع ضائع نہ ہو جائے فی السہول والجبال، سنگلاخ اور معجز و مفہم، سنگلاخ زمین میں ضائع نہ ہو جائے، عاجز اور لاجواب کرنے والا ہے، معجز و مفہم، عاجز اور لاجواب کرنے والا ہے۔ ولما اراد الخلاق جلت قدرتہ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی حقیقت انسان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مقصد انسان اور اس کے خالق و مالک کے درمیان نسبت کا بیان کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے کہ انسان اور اس کے خالق و مالک کے درمیان نسبت کا بیان اس طرح ہے کہ وہ سراپا کمال و قدرت ہے، اور یہ جو جس سے خطاب ہے سرتاپا مشتخاک و بے بس و احتیاج محض ہے، یعنی وہ تو سراپا کمال و قدرت ہے، اور انسان جو ہے وہ مشتخاک ہے اور بے بس اور محتاج محض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے ہم کلام ہونے میں اسی حسن اجمالی اور اساسی چیز کی رعایت فرمائی ہے جو عام طور پر لوگوں کے ذوق و وجدان سے ہم آہنگ ہوتی ہے، اور عام طور پر سبھی زبانوں میں نشاط و دلچسپی کی چیز سمجھی جاتی ہے، یعنی
ایسی اساسی چیز کی رعایت فرمائی جو تمام لوگوں کے ذوق و وجدان کے مطابق ہو اور عام طور پر تمام زبانوں کے اندر وہ نشاط و دلچسپی کی چیز سمجھی جاتی ہو۔ چونکہ انسان کم علم اور ضعیف پیدا ہوا ہے، اس لیے دیگر امور کی طرح گفتگو میں بھی سہارے کا محتاج ہے۔ انسان جس طرح دیگر امور میں محتاج ہے، اس طرح گفتگو میں بھی سہارے کا محتاج ہے۔ لہٰذا اپنے کلام میں حلاوت و مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اصطلاحی اصول و بحور کی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے، یعنی اس کو ایسی اصطلاحیں پیدا کرنی پڑتی ہیں، ان کی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے جس سے وہ کلام میں حلاوت اور مٹھاس پیدا ہو۔ اس کے برخلاف متکلم ازلی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ عز و جہل سے پاک اور منزہ ہے، لہٰذا قانون کے سہارے کی ضرورت اسے بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی قانون کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ انسان ضعیف ہے اور کمزور ہے، کم علم ہے، اس کو سہارے کی گفتگو میں بھی سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے جو ہے وہ اصطلاحی اصول اور بحور وغیرہ کی ضرورت اس کو پیش آتی رہتی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اسی وجہ سے مروجہ جتنے بھی ضوابط ہیں ان سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ نے حسن انشاء اور کمال فصاحت و بلاغت کا ایسا نادر اور پرکشش شاہکار پیش کیا ہے قرآن کریم کی شکل میں، جس نے میدان بلاغت کے بڑے بڑے شاہ سواروں کی گردنیں جھکا دی ہیں، کیونکہ مروجہ جو ضوابط ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات مبرہ ہے، پاک ہے۔ ولید جیسا ازلی دشمن بھی اس کی حلاوت اور شیرینی سے جو ہے وہ خود سختہ یہ بول اٹھا تھا، ان لہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اعلاہ لمشمر وان اسفلہ لمعزق وما هو قول البشر۔ یہ تو ولید جو ایک جاہلی شاعر ہے اس کا یہ شعر ہے، اس نے یہ کہا تھا، وہ بھی قرآن کریم کی حلاوت اور شیرینی سے بے خود ہو کر بے ساختہ جو ہے وہ یہ شعر اس نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مروجہ ضوابط سے، اصول اور قواعد سے آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آزاد ہو کر انشاء اور کمال فصاحت و بلاغت کا ایک ایسا نادر مجموعہ، ایسا پرکشش شاہکار پیش کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بلاغت کے بڑے بڑے برج جو تھے، بڑے بڑے شاہ سوار جو تھے، ان کی گردنیں قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے جھک گئیں۔ وَتَحْصِيلُ تِلْكَ الْحُسْنِ الْإِجْمَالِ وَالْجَمَالِ الْفَنِّ بِدُونِ تَوَسُّطِ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ۔ یہاں سے جو ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں ایک دو وہاد والانجاد، یہ جو الفاظ ہیں انجاد کہتے ہیں، نجد کی جمع ہے بلند زمین، اس سے مراد مجموعہ کلام ہے، اور جبال سے مراد نشیب و فراد، مفہم افہام ہے، اس سے مراد اس کا معنی ہوتا ہے خاموش اور لاجواب کر دینا۔ حسن اجمالی کو قوانین کے بغیر حاصل کرنا، اس طرح کے بلندیوں اور پستیوں میں بیان کا کوئی حصہ فوت نہ ہو، یعنی اس عبارت میں جو یہ فرمایا کہ اغوا یہ انجاد اور وہاد بیان کی طرف اور نشیب و فراز سخن کی طرف یہ مضاف ہیں، اس کا حاصل کلام اس کا یہ ہے، یہاں سے لے کر و تحصیل تلک الحسن جمال سے لے کر موجز و مفہم تک، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم عروض کے فنی قوانین کا پابند نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر معیاری کلام کی جملہ خوبیاں موجود ہیں، کیونکہ قرآن کریم ایک معجز ہے اور یہ قرآن کریم ہی کا اعجاز ہے۔ اگرچہ عروض کے فنی جو قوانین ہیں ان کا وہ محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے، پھر بھی اس کے اندر معیاری کلام کی تمام خوبیاں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے وہ معجز اور مفہم ہے، لاجواب کر دینے والی چیز ہے، یہ قرآن کریم کا ہی اعجاز ہے۔ یعنی یہ اس کے باوجود بھی ان فنون کا اور ان قواعد اور اصطلاحات کا محتاج نہ ہونے کے باوجود بھی معیاری کلام کی جتنی خوبیاں بھی ہوتی ہیں عام طور پر پائی جاتی ہیں، جو عرب کے اندر فصاحت و بلاغت تھی، ان کی فصاحت و بلاغت کو بھی جو ہے وہ فیل کرنے والی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ معیاری کلام کی جتنی خوبیاں بھی ہیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو کہ قرآن کریم کا ہی اعجاز ہیں، یعنی قرآن کریم کا اعجاز ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں بنا سکا۔ بار بار قرآن کریم کے اندر اس کا اعادہ کیا گیا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لو، ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو۔ اتنا معجز ہے کہ کوئی بھی بڑے بڑے فصحاء اور بلاغاء جو ہے وہ عاجز آ گئے، تمام معیاری کلام کی جتنی خوبیاں تھیں وہ قرآن کریم کے اندر موجود تھیں۔ تو اس عبارت کا حاصل یہ ہے۔
آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مقصد انسان اور اس کے خالق و مالک کے درمیان نسبت کی تفصیل پڑھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔